جی السلام علیکم امیر بھائی۔ یہ جی وہ میں آپ سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا اس سلسلے میں، اور اگر آپ ان کو بھی لائن میں لے لیں، شہزاد بھائی سے بھی، ان سے بھی میں بات کر سکتا ہوں اگر وہ آئیں تو۔ میرے ذہن میں دو چار سوال ہیں، کیونکہ میں نے مجھے کچھ شکوک سے ہو گئے، لوگوں نے کچھ باتیں کی کہ جیسے یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، اور یہ ڈرامہ شہزاد کی طرف سے کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر آپ شہزاد اگر لائن پہ ہوں تو میری آپ ان سے پہلے بات کروا دیجئے، کیونکہ وہ تو مجھے میں نے اس کو بیٹا کر کے بلایا تھا، تو مجھے بابا جانی کہہ کے بلاتے ہیں، تو ظاہر میں نے تو اس طرح ان کی ساری بات پر یقین کر لیا، لیکن جب یہ حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ اور ان کی طرف سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی اور یہ کہانی بھی بنائی گئی، اب بتائیں بنائی گئی ہے یا سچ ہے کہ وہ جو ان کو تھریٹ دے رہے تھے، جب یہ مار رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے طارق چوہان، ملک مشتاق، عفاف اور عطیہ کی یہ آڈیو بنانا بند نہ کی تو ہم تجھے ربوہ لے جا کے وہاں غائب کر دیں گے اور تمہاری فیملی کو پتہ تک نہیں لگے گا۔ اب مجھے اس بات پہ تھوڑا سا شک ہوا کہ کوئی چور ڈاکو یا جو بھی اسالٹ ہوتی ہے وہ اپنی شناخت کیسے کروا کے جاتا ہے کہ اگر تم نے ان کی آڈیو نام لے کے نہ بنانی، اگر بنائی تو ہم تمہیں 24 آور کے اندر اندر اغوا کر کے ربوہ بھجوا دیں گے اور وہاں تمہارا نشان تک نہیں ملے گا۔ یہ ذرا اس کی وضاحت مجھے پہلے کر دیں، باقی باتیں میں بعد میں کروں گا، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ کوئی جو مجرم ہوتا ہے بتا کے نہیں جاتا کہ میں فلانا ہوں اور میں فلانی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ اس کی وضاحت لے دیجئے۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہیں دوستو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل، میں وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی ٹائم پہ بھی، کسی فورم کے اوپر بھی، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ جو کوئی بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں پوچھیں، کیا نام ہے آپ کا بابا جان؟ آپ پوچھیں کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم شہزاد۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک بیان دیا تھا اس وقت، اسی جو جب رپورٹ آئی تھی، کہ وہ آپ کو تھریٹ دے کے جا رہے تھے کہ تم نے اگر ملک مشتاق چوہان اور کیا کہتے ہیں عفاف اور ان کی عطیہ کی ویڈیو بنانا نہ چھوڑیں تو ہم آپ کو اغوا کر کے ربوہ لے جائیں گے اور آپ کی لاش بھی نہیں ملے گی، کچھ ایسے الفاظ تھے۔ کیا ایسا ہی انہوں نے تھریٹ دی تھی اور آپ کے سامنے انہوں نے اپنی شناخت کروائی تھی کہ ہم تمہیں وہاں اغوا کر دیں گے اور ربوہ لے کے جائیں گے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی بالکل، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، میری رپورٹس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور کیا نام ہے انہوں نے جو مجھے جاتے ہوئے جو کہا انہوں نے، وہ میں نے لفظ بہ لفظ آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو باز آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو مجھے مارا اس طریقے سے مارا کہ میرا خون نہ نکلے، صرف یہ میرے کیا کہتے ہیں جیسے کہ اندرونی چوٹیں نہ آئیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہی کہا کہ باز آ جاؤ، اور باقاعدہ نام لیا انہوں نے ملک مشتاق صاحب کا، چوہان صاحب کا، اور عفاف اور عطیہ کا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں کسی کی ڈیٹیلز نکلوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انڈیا پاکستان میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے میری ڈیٹیلز نکلوائی ہیں، میرے نمبر میرے نام پہ جو سمز ہیں وہ بھی نکلوائی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نمبر وغیرہ نکلوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پاکستان، انڈیا پاکستان میں۔ یہ یورپ میں ہے کہ کسی کے آدمی پرسنل ڈیٹیل نہیں لے سکتا، پاکستان میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ربوہ اٹھا کے لے جائیں گے، اور باقاعدہ انہوں نے نام لیا۔ اور دوسری بات یہ یہاں پہ جو قسمیں اٹھا رہا ہے چودھری اکرم، اور یہ مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، اس کا بھی نقاب اتر جائے گا انشاءاللہ، بہت جلد اس کا نقاب اترے گا۔ اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس میں وہ ملوث ہے ہی، بالکل کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں کوئی بھی ایسی چیزیں مل گئی تو یہ بندہ ساری زندگی پاکستان نہیں آ سکے گا، یہ میرا آپ کے ساتھ پرامس ہے۔ اور چودھری اکرم کو انشاءاللہ یہاں سے باقاعدہ نوٹس جائے گا، قانونی نوٹس جائے گا یہاں سے۔
کیونکہ اس نے رنجش یہ نکالی کہ میں نے ایک دفعہ بحث کے درمیان میں نے صرف مذاق میں کہا کہ چور صاحب مجھے پتہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی لاہور میں کہاں کہاں پہ ہے. میں نے باقاعدہ نام لیا ان جگہوں کا اور بلاک کا نمبر ہر چیز میں نے بتائی ان کو. تو ان کو پتہ نہیں ان کے اندر کیا ذہن میں آیا کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا, اللہ معاف کرے, مجھے کیا ضرورت ہے, میں نے تو ضرورت کو مبارکباد دینی تھی کہ بھئی ایسے ایسے. تو وہ انہوں نے الگ رنگ لے لیا اسی بات کو. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی, ذاتی مفادات کے لیے. جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو, جب بات نہ کر سکے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, چیپ حرکتیں. شہزاد اعظم صاحب ویسے بات چیت تو مشتاق صاحب کی اور آپ کی ہوگی, بٹ آپ نے ان کے 4 نام لیے ہو کو کنفرم کیا, تو آخر آپ نے کیا ہیلپ کی ان کی؟ کیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ میٹھا کر دیا ایسا جو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے؟ کیا آپ نے کس طرح کی ہیلپ کی مشتاق صاحب کی, عطیہ میم کی, آفاق میم کی اور طارق چوہان صاحب کی؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, شکریہ آپ کا. بہرحال چودھری اکرم کی ریپوٹیشن کچھ ایسی ہے. چودھری اکرم نے میرے ساتھ بھی بہت سخت بدتمیزی کی ہے. یہ اپنا غنڈہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو یہ آپ کے خلاف کروایا ہو, لیکن وہ تو کہتا ہے جی میں نے قسم کھا لی. قسم ان کے لیے قسم کھانا یہ صرف اگر کسی کی قسم نہیں کھاتے نا تو اپنے مسلم موعود کی قسم نہیں کھاتے, وہ جانتے ہیں. لیکن یہ اس اکا دکا یہ قسمیں کھا لیتے ہیں. لیکن آپ ایسا کریں, آپ ان کو بتائیں, آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا وجہ ہوئی. مجھے تو میری تو آپ کی ساتھ واقفیت کو زیادہ عرصہ پہلے نہیں ہوئی تھی. آپ نے تو مجھے خود ہی کال کر کے بتایا تھا کہ اس طرح میں آپ نے غالباً ایک چھوٹی سی آڈیو بھیجی تھی, یا مجھے اس کے بعد پرسنل میں کال بھی کیا کہ اس طرح میں کام کرتا ہوں امیر فیصل صاحب کے فورم پر, تو میں ان کی آڈیوز بناتا ہوں. تو میرے ذہن میں یہی امپریشن تھا کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا یہاں بہت نیک کام ہے, آپ بڑا. تو میں نے آپ سے پوچھا بھئی آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں تو میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. آپ نے مجھے بڑے شرافت سے کہا کہ نہیں نہیں بابا جانی, کیونکہ میں نے آپ کو بیٹا کہہ کے بلایا نا, تو آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے بیٹا کہہ کے بلایا ہے, میرے باپ فوت ہو گئے ہیں تو میں آج آپ کو اپنا باپ کہتا ہوں. اور اس کے بعد سے آج تک آپ مجھے بابا جانی کے بات پر کہہ کے پکارتے ہیں. یہ میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں. تو پھر میں نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں, آپ نے مجھے کہا نہیں کوئی بات نہیں, میں آلریڈی ان کا کام کرتا ہوں امیر فیصل کا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ بہت عرصہ سے کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو پھر خیر میں نے کہا نہیں پھر بھی اگر ہم کچھ آپ کی ہیلپ کر سکیں اس معاملے میں تو آپ ضرور بتائیں. تو پھر آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اصل میں اب کام کرتا ہوں اپنے فون پہ, اور فون پہ بعض اوقات یہ آڈیوز لمبی نہیں بن سکتی, مجھے اس کے لیے کمپیوٹر چاہیے. تو اگر لیپ ٹاپ چاہیے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیسک ٹاپ لے لیں کیونکہ وہ ذرا سستا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ میں ڈیسک ٹاپ تو کہیں لے جایا نہیں جا سکتا, کہ لیپ ٹاپ تو میں کہیں بھی لے جا سکتا ہوں. تو پھر میں نے اسے کہا تھا کہ میں نے پاکستان سے ایک لیپ ٹاپ خریدا تھا, وہ تو مجھے آج سے کئی سال پہلے $400 میں مل گیا تھا, اور وہ اچھا تھا. بہرحال آپ نے مجھے بتایا تو آپ نے مجھے ایک بڑا ایکسپینسو بتایا HP کا. تو میں نے اسے کہا بھئی میرے پاس تو صرف $400 ہیں, اس میں اگر کوئی آ جائے تو آپ لے لیں. کہتے ہیں ہاں چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی ہیلپ ہو جائے گی, باقی میں اپنے پاس سے لا لوں گا. تو اس طرح میں نے آپ کو وہ لیپ ٹاپ لے کے دیا تھا, اور یہ آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کی. آپ نے یہ تو میں نے اپنی خوشی سے دیا کہ آپ چونکہ کام کر رہے ہیں. اب مجھے امیر فیصل بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ان کی ایک بھی لمبی آڈیو نہیں بنائی. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اور رہی بات کہ میں نے ان 4 لوگوں کے نام لیے, مجھے ان سے کوئی مفادات نہیں ہیں کسی قسم کے بھی. میرے ذاتی مفادات کسی کے ساتھ نہیں ہیں, نہ چوہان صاحب سے, کیونکہ چوہان صاحب کی اسپیکر کیا نام لیا کہ میں جمعہ صاحب کی ویڈیوز وغیرہ یا ایڈیٹنگ کر دیتا ہوں میں. اور دوسرا یہ کہ کیا نام ہے ملک مشتاق صاحب کا بھی کرتا ہوں, اور آفاق کا. اور یہ وہ مجھے ان سے کچھ ذاتی مفادات نہیں ہے, نہ ہی میں ان سے ذاتی مفادات لیتا ہوں. اور گروپ کے اندر یہ بات کر رہا ہوں میں کہ میں نے کسی سے کوئی ذاتی مفادات نہیں لیے میں نے.
بلکہ ایک دو بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ ہماری ایڈیٹنگ کر دیں، ہم اس کے عوض آپ کو معاوضہ دیں گے. تب میں نے کہا کہ سوری، میں اس چیز کا معاوضہ نہیں لیتا. حالانکہ میں معاوضہ اس کا لے بھی لوں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں اس کام کے لیے میں اپنی شوق کے لیے کام کرتا ہوں، ایڈیٹنگ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور یہ پورا گروپ جانتا ہے کہ میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں. بلکہ امیر فیصل صاحب کی تمام ایڈیٹنگ میں کرتا ہوں. امیر فیصل صاحب سے پوچھے کہ میں نے کتنی ان سے اس کا میں نے معاوضہ لیا ہے ان سے. ایک پائی کا بھی معاوضہ نہیں لیا میں نے امیر فیصل سے. جی میر فیصل بھائی ٹھیک ہے، آپ بیچ میں مداخلت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہ جو میری جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں وہ خالی پیور ڈسکشن گروپ کے اندر نہیں چل رہی، وہ باقی تمام گروپوں کے اندر بھی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں. اور تمام کی تمام ویڈیو تقریباً تمام گروپوں کے اندر وائرل ہوئی ہے. صرف یہ مت سوچے کہ یہ صرف پیور ڈسکشن گروپ کے اندر ہی ویڈیو رہی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ کے اندر بھی ویڈیو رکھی ہوئی ہیں. جی محترم علی صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ مذاق ہے؟ یہ بڑے اثر رسوخ لوگ رہ رہے ہیں، یہ بڑے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسے کو تیسا بھی مل جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ تو آپ کا ظرف ہے، آپ اس کو مذاق سمجھے. آئی ڈونٹ کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہمارا بھی وہ کام ہو گیا کہ میں کسی گروپ میں جانا پسند نہیں کرتا، نہ ہی میں جاتا ہوں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جو مجھے لنک بھیجتے رہتے ہیں، بٹ نہ مجھے ٹائم ہے نہ میں جا پاتا ہوں. بٹ الحمدللہ قید میں رہ کے زمانے کی خبر رکھتا ہوں. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے مخالف بہت ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ امیت اگروال کو بہت گالیاں دینے والے ہیں. بٹ خدا کا فضل و کرم ہے، میرے انہی لوگوں میں بہت دوست چھپے ہوئے ہیں جو مجھے ہر طرح کی انفارمیشنز مہیا کراتے ہیں. یہ جو معاملہ میری جانکاری میں لایا گیا ہے، محترم مشتاق صاحب سے بھی میری بات چیت ہوئی اور شہزاد صاحب سے رہتی تھی، تو میں اس معاملے میں سبھی ڈیئر ممبرس کو بتانا چاہتا ہوں. اور اگر میری کہیں کوئی غلط بات ہوئی تو شہزاد صاحب کو، مشتاق صاحب کو بیچ میں ٹوکنے کا پورا حق ہوگا. شکریہ. شہزاد عالم صاحب نے سلام دعا کی. انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کی 1-1 2-2 منٹ کی. بالکل انہوں نے میری 1-1 2-2 منٹ کی ویڈیو بنائی ہیں اور اس کو اچھے سے ایڈیٹنگ بھی کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا. بٹ جو پیور ڈسکشن گروپ کا نظام ہے، جسے کہ ہم لمبی ویڈیو کہتے ہیں، یعنی کہ 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوا یا 2 گھنٹے کا پروگرام ہوا، 1 گھنٹے میں وہ سمٹ گیا، اس طرح کی ایک بھی لمبی ویڈیو آج تک محترم شہزاد عالم صاحب نے کوئی نہیں بنائی. ہماری 1-1 2-2 منٹ کی بنائی ہے. پہلی بات تو یہ کنفرم ہو گئی. جی بالکل، آپ کی بات بالکل 100% بالکل بجائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور کسی سے چھپا نہیں ہوا چودھری اکرم کا کردار، کسی سے جگہ چھپا نہیں ہے. بلکہ یہ جماعت احمدیہ کے لوگ بھی جانتے ہیں اس کے کردار کے بارے میں. اور رہی بات میر فیصل کی، تو میر فیصل صاحب سے پوچھیں ان کی میں نے کتنی ویڈیو بنا کے دی ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح. پھر مجھے جانکاری یہ ملی کہ مشتاق صاحب، مجھے جہاں تک لگا، سادہ لوہ آدمی ہیں، سادہ اور نیک طبیعت کے آدمی ہیں، اور جو جتنا خود سیدھا سچا ہوتا ہے وہ سب کو اسی طرح سے سیدھا سچا سوچتے ہیں. وہ سیکھنے کے مرحلے میں تھے، وہ کوشش میں تھے کہ ان کے پاس ٹائم ہے تو اس ٹائم کو اپنا اسی طرح یوٹیلائز کریں کہ یہ ویڈیوز وغیرہ بنانی سیکھ لیں. شروعات انہوں نے کی بھی تھی، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا آسان ہر چیز نہیں ہوتی ہے. اتنے میں ان کی شہزاد صاحب کی طرف سے بات چیت چلی گئی، اور چلتے چلتے بات چیت یہ ہو گئی کہ بھائی لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو خیر مشتاق صاحب نے $400 بھیجے، جو کہ پاکستان کے کنورٹ ہو کے 61,000 شہزاد صاحب کو ملے ہیں. اور انہوں نے ان کے حساب سے جو بات انہوں نے بتائی، انہوں نے یہ بتایا کہ لیپ ٹاپ انہوں نے خرید لیا ہے، اور اس لیپ ٹاپ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کر مشتاق صاحب کو دی. بٹ مجھے افسوس جب ہوا کہ مشتاق صاحب نے جب لیپ ٹاپ دے دیا، اور مشتاق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ اس لیے دیا کہ شہزاد صاحب ان سے جو ملے تھے پیور ڈسکشن گروپ کے توسل سے ملے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیر فیصل صاحب کی تمام آڈیوز ویڈیوز وہی بناتے ہیں اور پیور ڈسکشن گروپ کا وہ سبھی کام کرتے ہیں. آج تک لمبی ویڈیوز خدا کے فضل و کرم سے میرے پاس ایک بہت اچھے ممبر ہیں، آج بھی ہمارے گروپ کا امپورٹنٹ حصہ ہیں، وہ بناتے تھے، وہ پین لیتے تھے. ان کی کچھ مصروفیات زیادہ ہو گئیں، تب انہوں نے کہا کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا. تو اس کے بعد جو ممبر ہیں ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، بلکہ دنیا لے رہی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. اور خدا کے فضل و کرم سے سبھی لوگ اپنے آپ میں خوش ہیں، اپنے آپ میں خدا تعالیٰ نے انہیں بہت اچھا پیسے والے لوگ بنا رکھے. وہ پیسہ لینا تو کیا، مطلب دے کے راضی ہوتے ہیں لوگوں کو.
قصہ مختصر بات یہ ہے، کیونکہ لمبی باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ جس دن 61,000 روپے محترم مشتاق صاحب سے ملے ہیں شہزاد عالم صاحب کو، تو اس میں ایک آدھ دن کا فرق ہو تو ہو، اگلے ہی دن کی مجھے جانکاری ہے کہ شہزاد صاحب کے پڑوس میں شہزاد صاحب کو کوئی یہ یاد آ گیا کہ کوئی یتیم بچی بھی ہے ان کے پڑوس میں یا رشتہ داروں میں یا جہاں پہ بھی ہوگی، مجھے اتنا دھیان نہیں ہے، اور اس کی رخصتی اٹک رہی تھی۔ اس لیپ ٹاپ میں شاید رخصتی اس کی بیچاری کی اللہ معاف کرے اٹک رہی تھی۔ 25,000 روپے کی ڈیمانڈ پھر کر دی گئی۔ اور ایک کہاوت ہے کہ جتنا لوہے پہ گرم پہ چوٹ لگ کے وہ مڑ سکتا ہے تو مڑ سکتا ہے، اور سمجھداری کی بات بھی یہی ہے کہ لوہا گرم ہے، چوٹ مار دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا نہیں۔ اب محترم مشتاق صاحب نے پھر ایک کام کرا جی، 15,000 روپے کا خود انتظام کر دیا یا 10,000 کا کیا، اور 10-15,000 روپے کا کوئی ان کے جہانگیر رشید یا سم تھنگ کوئی نام ہے، یہ کسی سے کہا یا پاکستان میں کسی سے نہیں کہا، آئی ڈونٹ ریمبر، مطلب وہ 25,000 روپے پھر ادا کر دیے گئے محترم شہزاد عالم صاحب کو۔ 61,000 پلس 25,000 از اکول ٹو 86,000، 86,000 روپے، پونا لاکھ ہوتا ہے، 75,000 روپے کا اس سے زیادہ رقم جا چکی، اور 2 قسطوں میں۔ اب یہ کام ہو گیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں اس بیچ میں بات، مشتاق صاحب سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ لینے کی بات تو ہے بہت بعد کی، اس سے پہلے شہزاد عالم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اچانک ان کی فون کال آئی، فون کال ان کی آتی رہتی ہے اکثر، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور انہوں نے جیسے یہ بہت زیادہ جلدی میں ہوں، بس 1 منٹ کے اندر اندر کام ہونا چاہیے، انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل بھائی فٹافٹ جلدی سے ایک کام کرو۔ میں نے کہا بھائی ایسے کیا ہو گیا، میں شاپ پہ بیٹھا تھا اس ٹائم، کہ آپ عطیہ میم کو لائن پہ لو۔ میں نے کہا بھائی آپ فون پہ بات کریں، میں ان کو کیسے لوں، مجھے سچ میں پتہ ہی نہیں آپشنس کا کہ نہیں کانفرنس کال ہو جاتی ہے، اور آپ ذرا ان کا نمبر بس اپنے نمبر سے ملاؤ، میں یہاں پہ ہوئی، مجھے بات چیت کرنی ہے، یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات کرنی بتا تو دو۔ پہلی بات تو ٹھیک ہے وہ ہماری ممبر ہیں، بٹ ان کے ساتھ ایک ڈبل بات یہ بھی ہے کہ وہ لیڈی ممبر ہے، تو مجھے پتہ تو ہو مجھے کیا بات کرنی ہے۔ تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے لیپ ٹاپ کا انتظام 5 منٹ میں کر لوں گا۔ میں نے کہا بھائی یہ بات تو غلط ہے، ایک تو وہ جس طرح سے گروپ میں بتاتی ہیں اپنے حالات، اس حساب سے میں نے کہا خدا معاف کرے، ہم لوگ یا کوئی لوگ ان کی ہیلپ کرنے کی سوچیں الگ، یہ تو ان سے زیادتی والی بات ہو گئی۔ کل ملا کے انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ بس آپ اتنا کہہ دو کہ یہ ہمارے گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے بندے ہیں، باقی کام میرا ہے، میں 2 منٹ کے اندر اندر ان سے لے لوں گا، اور 200 بھی ڈالر مل گئے تو میرا لیپ ٹاپ آ جائے گا اچھا خاصا۔ لیکن میرے ضمیر کبھی ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتا، اور میں نے ان کو ڈینائی کیا، اور میں نے کہا میں ایسے کاموں میں نہیں پڑوں گا۔ اس کے بعد بہرحال مشتاق صاحب کی ان سے بات کس طرح سے ہوئی، انہوں نے امیر فیصل کا نام لیا یا انہوں نے پیور ڈسکشن گروپ کا نام لیا یا کیا لیا، بہرحال یہ لیپ ٹاپ کے پیسے لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میری کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آج کل کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کے پاس لیپ ٹاپ موجود نہیں ہوتا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ لیپ ٹاپ وغیرہ تو وہ ہو بھئی اگر آپ لمبی ویڈیوز پہلے سے بناتے تھے اور امیر فیصل کی بناتے تھے پیور ڈسکشن گروپ کی، اور آپ کے بقول لیپ ٹاپ کے بنا بنتا نہیں، تو لیپ ٹاپ پہلے بھی ہوگا، اور اگر لیپ ٹاپ میں ہی بنتی تھی، لیپ ٹاپ آپ کے پاس نہیں تھا، تو پھر آپ نے ویڈیو بھی نہیں بنائی ہوں گی۔ تو خیر یہ ہوا کہ 25,000 روپے پلس 61,000 روپے 86,000 روپے یہ ہوئے، اور ابھی کچھ دن پہلے محترم شہزاد عالم صاحب ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کے عزیز ممبر کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا پاکستان کی سڑکوں پہ، ان کو مار پیٹ کے لوگ بھاگ چلے گئے، اور جناب ان کی بائک چھین کے لے گئے، چابی چھین کے لے گئے، 4 آدمیوں کو نام لے کے دھمکیے دے گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان 4 آدمیوں کی کون سی انہوں نے ہیلپ کر دی، کون سا انہوں نے میٹھا میٹھا کر دیا؟ ہاں ایک آڈیو ضرور انہوں نے بنائی ہے عفاف میم کی، 1-2 آڈیوز انہوں نے بنانی جب شروع کی تھی تو مجھے شک ہوا تھا، خدا کے فضل و کرم سے میں وکیل بھی ہوں، میں نے کہا لو جی مشتاق صاحب سے تو کمپیوٹر ہاتھ آ گیا، اب عفاف میم کو کرا جائے گا تاکہ عفاف میم بھی خود کانٹیکٹ کریں، اوہو بہت اچھی ویڈیو بناتے ہو بھائی، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، اور پھر وہ کانٹیکٹ کرے، پھر ان سے کچھ اور کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب قصہ مختصر یہ ہوا کہ وہ جو ویڈیو بھیجی گئی تھی کمپیوٹر کی، اور 1-2 چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس سیو ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں ڈیئر ممبرس کو۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے حسین ترین شہزاد صاحب ہی ہیں، امیر فیصل سے ان کی بہت اچھی دوستی ہے، بٹ امیر فیصل کو انہوں نے یہ پک نہیں بھیجی، یہ پک بھی مشتاق صاحب کو بھیجی، اپنے بابا جانی صاحب کو بھیجی، اپنے ابو جی کو بھیجی کہ لو جی یہ حادثہ ہوا ہے، گم چوٹیں ان کے آئی ہیں، اور اب یہ کیسی پکچر ہے کیسی نہیں ہے یہ تو بہرحال خدا جانے۔ اور مجھے افسوس جب ہوا کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ سنا ہے
کہ اگر مسلمان خاتون انتقال کر جائے، الگ الگ رواج الگ الگ جگہوں پہ ہیں، اور میں نے یہاں تک سنا ہے، بلکہ اسے سادہ لوہی کہہ لیجئے، مجھے مذہبی معاملہ پتہ نہیں ہے بلکہ میرے خون کے آنسو روتا ہوں میں، کہ یہاں مسلمانوں میں یہ بات عام کر رکھی ہے کہ اگر ایک مسلم بیوی کا انتقال ہو جائے تو جب اس کا روح پرواز کر گئی، اس وقت سے لے کے چاہے اس کو نہلانا دھلانا ہے، غسل کرانا ہے، یا یہ کہ قبر میں اس کی انتم دفنانا بھی ہے، اس وقت تک بھی اس کے شوہر کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو شوہر اس کے ساتھ رہا پوری زندگی، ہر سانس ان لوگوں نے ساتھ لی نکاح کے بعد، اور ایک دوسرے کی ہر ایک چیز سے واقف رہے، اس کو وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ اس کی شکل کو دیکھے۔ مسلم خاتون کی جب یہ بات ہے تو ایک مسلم خاتون جو کہ شہزاد صاحب کی سگی بہن بتائی جاتی ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کا انتقال ہوا اور ان کی فوٹو باقاعدہ چہرے کی بھی مشتاق صاحب وغیرہ کو بھیجی گئی۔ تو کیا یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ اپنی سگی بہن جو کہ آپ کی ماں سے پیدا ہوئی، آپ کے باپ کی وہ بھی اولاد ہیں، آپ بھی اولاد ہیں، آپ اس کے مردہ جسم کو بھی وہاں پہ بھیجیں؟ کیا یہ چیزیں مناسب ہیں؟ ہمیں تو بہت دکھ ہوا دیکھ کے، حالانکہ ہم یہ باتیں نہیں بتاتے کسی کو، لیکن حالات ہی ایسے ہو رہے ہیں کہ جب وہ ممبر جنہوں نے آپ کی لگ بھگ 86,000 روپے کی مدد کر دی، اب الٹیمیٹ قصہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے امیت اگروال کے پاس کہ وہ بائک کی رپورٹ تو اب تک آئی نہیں، ایف آئی آر کی کاپی آئی نہیں، میڈیکل رپورٹ ابھی یہاں پہ لگائی نہیں گئی، چودھری اکرم صاحب پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، قادیانیوں کو اتنا پاورفل بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ہائی ویز پہ آ کے بائک بھی لے گئے۔ یہ ڈیکوائٹی کا مسئلہ بنتا ہے محترم، ایک بائک کو چھین لینا، مار پیٹ کرنا، ہمارے ہاں تو دھارا 307 ہوتی ہے، ارادہ قتل ہو جاتا ہے، یہ بائک کو چھین لینا لوٹ مار کے کیس بنتے ہیں۔ اتنا بڑا کیس ہو گیا اور پاکستان کے ٹی وی اخباروں میں کوئی جگہ نہیں اس کام کی، ایف آئی آر درج کرنے میں پولیس آناکانی کر رہی ہے۔ تو بہرحال وہ آناکانی کیوں کر رہی ہے اس کا رزلٹ میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد شہزاد صاحب جو بتانا چاہیں گے بتائیں۔ کہ میری نالج میں یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نارمل بائک ہے 75,000 روپے کی بائک آتی ہے، وہ ہیرو ہونڈا اسپلینڈر، اور کیونکہ پاکستان میں ڈبل کرنسیاں تو ہو سکتا ہے وہ چیز وہاں پہ 1.5 لاکھ روپے کی بنتی ہو۔ اب ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کینیڈا والوں کے پاس تو جیسے حرام کا پیسہ ہے، اور امریکہ کے $100 کی قیمت ہندوستان میں 7500 روپے ہے اور پاکستان کے 15,000 روپے ہے۔ تو اگر 1.5 لاکھ روپے کی بھی بائک لینی ہے پاکستانی بندے کو، تو بس اگر امریکہ والے آئے خائے صرف $1,000 دیں دے تو بلے بلے 1.5 لاکھ روپیہ ہو جائے گا جی۔ اور وہ بائک اگر گئی ہے، لوٹ مار اس کی ہوئی ہے، نہیں ہوئی، جہاں بھی ہوئی تو وہ بھی واپس آ سکتی ہے۔ کیا پاکستان میں انشورنس کا نظام نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو گاڑی فل انشورڈ ہو جاتی ہے، چوری اگر ہو جائے، ڈکیتی اگر ہو جائے، ہم اس کی ایف آئی آر فوراً کرائیں گے، اگر پولیس ٹریس کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو بالکل نئی نویلی بائک شو روم سے نکال کے ان کو دینی ہے جنہوں نے انشورنس کے پیسے لے رکھے ہیں۔ تو ابھی ایف آئی آر لکھی نہیں گئی، انشورنس کا بھی پتہ نہیں ہے، اور بائک کے پیسوں کا مطالبہ ہو گیا ہے۔ تو آخر یہ ایک بزنس نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک دھندا بنانے کی کوشش نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی اس طرح کی کوشش کسی اور ممبر نے کی ہے کہ اپنے آپ کو لیڈی درشا کر کہ جیسے وہ لیڈی ممبر ہیں، ایسا اس میں بہانے جات بنائے گئے ہیں اور موبائل کی مانگ کی گئی ہے۔ یہ ایک اور نمبر کی کارستانی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ سب حالات و واقعات ہیں کہ پہلے کمپیوٹر کا مل جانا، لیپ ٹاپ کا مل جانا، اس کے بعد 25,000 روپے کا مل جانا، اس کے بعد بائک کی سیدھے ڈیمانڈ کر لینا کہ اب تو انہیں نقل و حرکت میں بھی دقت ہو رہی ہے، آنے جانے میں بھی دقت ہو رہی ہے تو بائک چاہیے۔ کیا سب چیزوں کا ٹھیکہ بابا جانی نے لے لیا ہے؟ ہاں، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کوئی نام لیا گیا ہے کہ آپ ان سے دلوا دیں، کیونکہ ان کے پاس پیڑوں پہ پتے لگ رہے ہوں گے۔ تو یہ تو وہ والی بات ہوگی نا، جیسے فیصل سے کہا گیا تھا کہ عطیہ میم سے بات کروا دو۔ تو بھئی اگر عطیہ میم سے کسی سے آپ خود لینے جوگے ہیں، ایک پنجابی ورڈ میں بول لیتا ہوں، تو پھر فیصل صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس تھرڈ پرسن سے آپ کو امید ہے کہ پیسے مل جائیں گے تو آپ ڈائریکٹ بات کر لیجئے، مشتاق صاحب سے کیا مطلب ہے؟ ابھی میں اتنی باتوں کے بعد ویرام لگاتا ہوں، ویرام لیتا ہوں، اپنی وانی کو تھوڑا آرام دیتا ہوں۔ تو آپ شہزاد صاحب بتائیں کہ کیا کہنا ہے۔ جی علی صاحب، میں لعنت بھیجتا ہوں جنہوں کی یہ سوچ ہے اور جنہوں نے یہ گھٹیا ترین الزام لگائے ہیں میر فیصل کے تھرو۔ اور میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ کیا نام ان کا مشتاق صاحب گروپ کے اندر آئیں، وہ آ کے بات کریں تو میں ان کا جواب دوں۔ اور رہی بات کو بڑھا چڑھا کے بات کرنا، یہ امیت اگروال کی فطرت ہے۔ میر فیصل صاحب، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اس طرح کا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟
کیا آپ کی یہ غیرت آپ کو گوارا کر رہی ہے کہ آپ اس طرح کے جو الزامات لگا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس طرح گھٹیا الزام لگائیں؟ حالانکہ سب لوگوں نے کہا کہ میر فیصل کے بارے میں، میر اگروال یا میر فیصل کے بارے میں یہ باتیں، ٹھیک ہے، میں نے کسی کے آگے خود ہاتھ نہیں بلائے، نہ مجھے ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات بہتر ہے کہ اگر مشتاق صاحب خود آگے گروپ کے اندر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہ وضاحت دیں، آ کے میں آ کے ان کو وضاحت دوں، وہ سوال پوچھیں۔ علی صاحب، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی، اور جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ میں اگر بہتر ہے کہ میرا منہ بند ہے تو بند ہی رہے، تو میں نہیں چاہتا کہ گروپ کا ماحول خراب ہو۔ میں ابھی تک برداشت کر رہا ہوں کہ گروپ کے ماحول نہ خراب ہو، لیکن یہ حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اگر گروپ کے اندر آ کے مشتاق صاحب خود آ کے بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ شہزاد صاحب، آپ کوئی بھی باتیں آپ کے پاس ہیں، کسی کے کوئی بھی راز ہیں نا آپ کے پاس، کوئی بھی راز ہیں، کسی کی ویڈیو کال ہے، کسی کی کچھ بھی ہے، امیت اگروال آپ کو کہتا ہے آپ پیش کریں، پیش کریں آپ کے پاس کسی کی کیا کمزوری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں مشتاق صاحب ہیں، مشتاق صاحب تو آڈیو دے چکے مجھے کہ وہ یہاں پہ بات اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں جواب دے دیں، آپ بتائیں کہ کیا یہ باتیں غلط ہیں کہ آپ نے بائک کی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، آپ کوئی کہہ دیں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، آپ نے یتیم بچی کی شادی کہہ کے 25,000 روپے نہیں لیے، آپ کہہ دیں کہ آپ کو لیپ ٹاپ نہیں ملا، لگ بھگ لاکھ روپے تو آپ کو مل چکا، اب آپ کو 1.5 لاکھ روپے چاہیے، بتائیں آپ۔ محترم جناب امیت اگروال صاحب، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی گھٹیا قسم کے الزام لگانے والوں پر، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں خاص طور پہ، کیونکہ آپ بات نے مدعا اٹھایا ہے۔ میں نے ان کو بات کریں ملک مشتاق صاحب سے، کیا میں نے ان سے ڈیمانڈ کی لیپ ٹاپ کی؟ حالانکہ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی اجرت لے لیں۔ میں نے کہا میں اس کام کی اجرت نہیں لیتا، میں یہ اپنے شوق کے کام کرتا، میں اس کی اجرت نہیں لیتا۔ یہ بار بار اصرار کر رہے تھے، نہیں نہیں۔ تب میں نے ان سے کہا، میری بات سنیں ملک مشتاق صاحب، آپ کر تو رہے ہیں لیکن میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ موبائل سے آپ کر رہے ہیں تو پھر لیپ ٹاپ کی بات ہوگی۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اور جب پرچیز کیا اس وقت میں نے آپ کو ویڈیو، اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے امیت اگروال صاحب، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سے میں نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ جی ملک مشتاق صاحب، حالانکہ میں نے آپ کو جو درجہ دیا تھا وہ ایک باپ کا درجہ دیا تھا، لیکن آپ نے اس کے پتہ نہیں کیا معنی لے لیے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کی جو $400 اور پلس جو بھی جتنی بھی آپ اماؤنٹ کہتے ہیں، جو آپ مجھے یہاں بتا دیں گروپ کے اندر، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو ریٹرن ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح کے گھٹیا الزام جو میر فیصل لگا رہا ہے، مجھے صد افسوس ہو رہا ہے کہ اس گروپ کی جتنی میں نے کیئر کی، جتنی خدمات دیں، اس کا صلہ امیت اگروال نے یہ دیا کہ ایک گھٹیا قسم کا الزام لگا کے۔ جی شہزاد بھائی، میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پیسے نہیں مانگے، میں نے خوشی سے آپ کو لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے۔ میں نے بہت اپنی خوشی سے، میں نے کہا آپ کام کرتے ہیں تو میں آپ کو لیپ ٹاپ لے دیتا ہوں، جس کا کہ آپ نے کہا تھا اگر لیپ ٹاپ مل جائے تو کام بڑا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی آپ کی طرف سے یہ بہت ڈیمانڈ کہ مجھے یہ پریشانی ہے، اتوار کو شادی ہو رہی ہے، مجھے تو اتنا پیسہ چاہیے، اور اس کے 60 مہمان آ رہے ہیں، وہ یتیم بچی ہے۔ آپ نے اس عورت کی بھی فوٹو بھیجی، اس کی چھوٹی سی آڈیو بھیجی، وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہماری بچی کی شادی ہے، اب یہ رک جائے گی۔ یار آج کل تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ محرم میں کہاں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ یتیم ہے تو لوگ تو آج کل کھانا دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں 60 بندوں کا کھانا ارینجمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے خدا کے لیے کیا ہوگا، تو بہرحال میں نے کہیں ادھر ادھر سے پکڑ کے پھر آپ کو میں نے $100 بھجوا دیا۔ میں نے کہا اب مجھ سے مزید ڈیمانڈ نہ کریں، میری فائنینشیل حالت اب اچھی نہیں ہے، میں پہلے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، اب نہیں ہو سکتی، تو یہ میں نے آپ کو بھجوایا تھا۔ آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی لیپ ٹاپ کی، میں نے خود آفر کی تھی۔
بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس میں کوئی الزام تو نہیں ہے. اب معلوم نہیں کہ امیر فیصل آپ پر کیا الزام لگا رہے ہیں. بھائی امیر فیصل بتائیں آپ نے کیا الزام لگایا ان پہ؟ جی علی صاحب، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کی. جو ایک پری پلان آپ لوگوں جو کر کے بیٹھے ہوئے نا، مجھے پری پلانڈ صاحب، آپ یہ کہہ دیجئے نا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بائک کی وجہ سے بہت دقت ہو رہی ہے، چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی ہے، بائک کا انتظام کروائیں آپ کو. وہ کون سے آپ کے خدا نخواستہ کوئی انہوں نے گود لے رکھا ہے کیا آپ کو کہ وہ بائک کے پیسے وہ دلوائیں یا کسی اور سے دلوائیں؟ یہ آپ نے ان سے کہا یا نہیں کہا؟ سیدھی سیدھی بات کیجئے. یا تو کھل کے اقرار کیجئے یا کھل کے انکار. اور پیسے بھیجنے کی بات جو ہے، جب یہ معاملہ یہاں کی عدالت میں آ گیا ہے، گوگل پے آپ جائیں، میرا فون نمبر اس پہ لکھیں، اپنے آپ اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے گا اور پتہ بھی آپ کو چل جائے گا کہ امیت اگروال کے اکاؤنٹ میں جانے ہیں یا امیر فیصل کے. اور آپ ٹوٹل پیسہ وہ یہاں بھیجیے. میں پیور ڈسکشن گروپ کے مادھیم سے ہی یہ پیسہ وہاں پہ دیں گے. بھیجیں آپ. جی بہت شکریہ، آپ نے وضاحت کر دی. ورنہ عزت کو تاردار کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس امیت اگروال نے. میں نے اس امیت اگروال کا کیا بگاڑا؟ کیا میں نے امیت اگروال کے بتائیں گے؟ میں نے کوئی اس کی ویڈیو نہیں بنا کے دی ان کی. مجھے کہہ رہا ہے کہ 1.5 منٹ کی ویڈیو بنا کے دی ہے. کیا میں نے ان سے معاوضہ مانگا ہے؟ میں نے امیت اگروال مجھے صرف ایک دفعہ گروپ کے اندر بتا دے آ کے کہ میں نے ان سے معاوضہ مانگا ہے. مجھے پتہ ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ چودھری اکرم کو کور کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. تو میری جوتی سے بھی نہیں ہے چودھری اکرم، اور جو بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے. اور میں اس کو رگڑوں گا تو رگڑوں گا انشاءاللہ چودھری اکرم کو. اور رہی بات امیت اگروال صاحب، کوئی اور قسم کا گھٹیا الزام لگانا تو وہ بھی لگا دیں، کیونکہ آپ کا جو اندر کا گھٹیا پان ہے وہ باہر آ جائے. بھائی ایف آئی آر کٹوانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کیونکہ میں چودھری پرویز بھائی کے یہاں کام کرتا رہا ہوں، تقریباً کوئی 3-4 سال کام کیا ہے. میں نے ان کا پرسنل اسسٹنٹ ڈیزائننگ ماسٹر رہ چکا ہوں. تو جو مونس لائی کی والدہ ہے میڈم کیسرا، میں نے ان سے یہ ساری معاملہ ڈسکس کیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی خاموش رہیں، میں اس کی پرسنل جو نا اس کی انکوائری کرواتی ہوں اور اس کے معاملات کو میں دیکھتی ہوں. تو اس لیے میں ابھی تک خاموش ہوں. ایف آئی آر کٹوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان گھٹیا لوگوں کے اوپر. تو یہ گھٹیا لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خود نہیں کرتے، دوسرے بندوں کو بھجوا کے یہ کام کرواتے ہیں. تو خیر مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ. جو اسٹریٹ کیمرے روڈ کیمرے ہیں اس کے اندر وہ ان کی فوٹیجز آ چکی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک اپنی عدالت لگا کے بیٹھ کے امیت اگروال صاحب. امیت اگروال سے معاوضہ کیا مانگنا تھا؟ امیت اگروال کے اس کے نام کی روٹیاں کھا تو رہے ہیں، 1 لاکھ روپیہ ڈکار تو گئے ہیں. اب بائک کی بھی تیاری ہے آپ کی. اب فون کیوں کر رہے ہیں؟ فون تو نہیں میں اٹھاؤں گا اب. 1 لاکھ روپیہ تو آپ نے لے لیا ہے امیت اگروال کے نام کا، اس کے گروپ کے نام کا. اب آپ کو بائک کے پیسے بھی چاہیے. گروپ میں بات کریں، جو کچھ کریں، کال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی مجھے بات سنیں، کیا میں نے آپ سے معاوضہ لیا؟ آپ میں نے یہ گھٹیا الزام کسی اور کے اوپر لگائیں. یہ قادیانی آپ لوگوں کی یہ باتیں سن سکتے ہیں، یہ مرزائی قادیانی. میں نہیں سن سکتا. اور بات نہ سوچ سمجھ کے کریں آپ. مشتاق صاحب کیسی طبیعت ہے؟ دیکھیں مشتاق صاحب، آپ ماشاءاللہ سے ہمارے بزرگوں کی عمر کی شخصیت ہیں، ہم سے بڑے ہیں، دنیا بھی آپ نے دیکھی. یہ کون سی بات آپ سے کی ایسی کہ آپ خوش ہو گئے؟ ہمیں بھی وہ بات بتا دیں جو شہزاد عالم نے آپ سے کی، ہم بھی وہ باتیں آپ کو کر کے خوش کریں. وہ ایک لیپ ٹاپ کے حقدار ہو جائیں. وہ بات تو بتائیں نا جس سے آپ خوش ہوئے. ایسے تو بات نہیں نا بنتی. وہ بات بتائیے پہلے آپ، تاکہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں اور فنش کریں. ہاں اور امیت اگروال، تم نے اپنی اوقات دکھا دی کہ تم کس گھٹیا قسم کے بندے ہو. ٹھیک ہے؟ اور پاسا پلٹنا تمہارے لیے نا تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جو تم حرکتیں کی ہیں نا صرف اپنے گروپ کی صرف شان بڑھانے کے لیے، تو میں جوتی میں رکھتا ہوں تمہارے گروپ کو. اور تمہیں بھی گھٹیا انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس طرح کی باتیں کریں؟ میں سن رہا ہوں، چپ چپ کر سن رہا تھا. لیکن تم انتہائی گھٹیا انسان ہو. معذرت کے ساتھ مجھے کہنا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ انتہائی گھٹیا انسان والی اور گھٹیا انسان والی حرکت کی ہے آپ نے. شرم آنی چاہیے آپ کو. جوتی پہ بعد میں رکھنا. اگر صحیح معنوں میں اچھے باپ کی اولاد ہو نا، پیسے دو. یہاں پہ پیسے کی بات کی ہے نا، میں نے کیا ہے میرے اکاؤنٹ میں دو، مشتاق صاحب کے اکاؤنٹ میں دو. اور مشتاق صاحب اکاؤنٹ نمبر نہیں دینا چاہتے تو میرے اکاؤنٹ میں دو. بھاگنے کی کوشش مت کرنا. بائک کے پیسے نہیں مانگے کیا؟
बाबा जानी से 1 लाख तो ले गए, 1.5 लाख की बाइक भी चाहिए, फिर कल को कुछ और हो जाएगा, कल को कोई घर ही तोड़ के चला जाएगा कि जी बुलडोजर चला दिया कादियानियों ने तो घर पे, अब घर बनवा दो आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं इमरान भाई, मेरी बात सुने। मैं एडिटिंग कर रहा था तो उन्होंने इनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा यार मैं भी एडिटिंग वाला ढूंढ रहा था, तो आप मेरी एडिटिंग कर दिया करें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुआवजा, मैंने कहा मैं इसका मुआवजा नहीं लेता। मैंने कहा मैं इसका मुआवजा नहीं लेता। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आप मुझे बताएं बताएं मुझे। मैंने तब इनसे कहा, मैंने कहा मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, तब तक अगर बड़ी वीडियो बनाएंगे तो मैंने कहा मीर फैसल को भी कहा, मैंने कहा मेरी बड़ी वीडियो मैं इसमें नहीं बनाता। तो क्योंकि उसके ऊपर टाइम चाहिए होता है, एक एक वीडियो, एक एक ऑडियोज़ को कॉपी पेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं आपको इस तरह मुझे लैपटॉप की ऑफ़र की। मैंने कहा चले, और मैंने इनको फोर्स नहीं किया, मैंने इनको फोर्स नहीं किया, इन्होंने खुद कहा। और बल्कि ये ग्रुप के अंदर इन्होंने इकरार भी किया इस बात का कि मैंने खुद कहा। अब मीर फैसल इस बात को गलत रंग दे के बात किया जा रहा है, बल्कि 2-4 लोगों के साथ मिला के। भाई जट साहब, मैंने तो आपको वजाहत कर दी है, मैंने आपको वजाहत कर दी है कि मैंने उसको क्यों कहा कि आप चूँकि काम कर रहे हैं। मैंने तो उस शहजाद का मेहनताना दिया है कि चले जी ये इस ग्रुप में काम करता है, चलो मेरी तरफ से ये हेल्प हो जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम था कि जैसे अब अमीर फैसल ने आज मुझे कहा है कि उन्होंने छोटी छोटी तो ऑडियो शायद बनाई होंगी, लेकिन ये लंबी ऑडियो एक भी नहीं बनाई, लंबी ऑडियो एक भी नहीं बनाई। अब ये इनसे पूछ लें कि इन्होंने तो लैपटॉप लंबी ऑडियो के लिए लिया था मुझसे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात जट साहब समझ नहीं आ रही। मैंने शहजाद की जो मदद की है वो अपने तौर पे की है, इसमें आप क्यों ऐसे ये कह रहे हैं कि वो क्या वजह थी। मैंने इस फोरम पर जो ये काम कर रहे हैं तो मैंने उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, और तो कुछ भी नहीं। ये मुतालबा आपका अच्छा मुझे नहीं लगता कि हमें भी दें। आप काम करके दिखाएं तो देखेंगे हम आपको। भाई मैं भागना नहीं हूँ, मैं भागने वाला मैं नहीं हूँ। तुम लोग जब जब जवाब देने होते ना, तो तुम लोग ग्रुप से रिमूव कर देते हो। ये तुम लोगों की औकात है। और मैंने ग्रुप के अंदर बेबले मैसेज लगा दिया हुआ है, वो सुन ले ऊपर क्या लिखा है मैंने, कि अपना अकाउंट नंबर सेंड करें। घटिया इंसान। आप ये भी बताइए ना कि अतिया मैम से आपने $200 लेने की कोशिश नहीं की थी, अमीर फैसल को यूज़ करने की कोशिश नहीं की थी कि मैं कॉन्फ्रेंस कॉल मिला दूं। मैं क्यों कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाऊं, ये कोशिश भी की थी। अब इस ये भी अमित अग्रवाल का इल्ज़ाम कह के ना कर दीजिए इस बात को भी। जनाब मेरी बात सुने, ये गलत बयानी कर रहा है। ये आसान फरामोश बंदा है, और ये पूरा ग्रुप जानता है कि ये कब किस वक्त पासा पलट जाए कोई पता नहीं है। और ये आसान फरामोश लोग बंदा है। इसकी कितनी इतनी मैंने ऑडियो वीडियो बना के दी हैं। और ये बंदा मेरे पास, अब मेरे पास ना, मैं देखता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट आपको सेंड करता हूँ, जिसपे इसने काफ़ी तारीफ़ है कि हाँ शहजाद भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह ये वो, ठीक है। और ये बंदा एहसान फरामोश बंदा है, लानतुल्लाह अल काज़िबिन। घटिया इंसान। कोई और भी इल्ज़ाम लगा, और कोई घटिया इल्ज़ाम लगाना लगा, शर्म कर कुछ। इंतहाई घटिया इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, और क्योंकि मैंने आपको पहले वजाहत कर दिया कि मैंने मैडम कैसर से बात की है, तो वो उनको पर्सनल असिस्टेंट है, उन्होंने इस मामले को देख रहे हैं पर्सनली। तो इंशाल्लाह जल्द ही इस पे कार्रवाई होगी। और ये मैंने वहाँ पे नंबर्स और मेरा उस गाड़ी का चेसिंग नंबर हर चीज़ वहाँ पे करवा दी हुई है मैंने। जट भाई माशाल्लाह मेरी आपसे पर्सनल पे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं और बातचीत भी होती रहती है फ़क्तन वक्तन फ़ौक्तन। ग्रुप के मामलात ग्रुप की जगह खैर। और माशाल्लाह कभी भी मेरे पर्सनल ताल्लुकात पे किसी से कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि बिना लालच के होते हैं। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा पर्सनल बातों के बिहाफ पे कि आपका लेना देना बनियों के बीच में काफ़ी है। बनियों के रंग ढंग को आप जानते हैं। जहाँ तक ये बात है कि क्या लेना देना क्या बातें करें, तो हम बनिए तो यही कहते हैं ना कि हम खुशामद पसंद नहीं करते किसी की।
اور اگر ہمیں خوشامد کا کبھی شوق بھی ہو جائے تو یہ نہیں چاہیں گے کوئی باہر کا آدمی خوشامد کرے، 300 روپے کا ایک مزدور کو ہائر کر لیں گے اور اسے کہیں گے لے بھائی صبح سے شام تک ہمیں سیلوٹ مارتا رہے تو، او ہاں ہم سوچیں گے لو جی ہم تو راجا مہاراجا ہو گئے، تو 300 روپے دے کے اس کو شام کو چھٹی کر دیں گے، بنسبت اس کے کہ لوگوں کو بلائیں ان کو پیسے چٹائیں یا کچھ کریں۔ تو یہ تو بہت آسان کام ہے۔ رہی بات اس کی کہ اب آپ کچھ بھی کہلوا لو، میرے سے کچھ کہلوا لو، پیسے تو دو۔ ہاں جٹ بھائی، میرا اصول ہے کہ میں 5-6 سال کے بعد بائک کو بیچ دیتا ہوں، پھر نئی لے لیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی نہ ہو۔ اور آپ یقین کیجئے سیل لیٹر کے سائن کر کے بعد میں دیتا ہوں، پہلے اس سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیتا ہوں کہ بھائی میں نے اس کو سونپ دی اس منٹ میں، اس 5:02 اور سیکنڈ بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ سونپ دی۔ یہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے۔ ڈکیت کھلے عام ڈکیتی کر کے لے گئے موٹر سائیکل کی اور ایف آئی آر لکھوانے کی فرصت نہیں ہے۔ سورسز ڈھونڈے جا رہے ہیں، سورسز۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، بلکہ کسی کو کروانی چاہیے اگر بائک ہو، لیکن اب چکر تو یہ ہے نا کہ پولیس میں تو ایف آئی آر جب کہے کیوں، جب ایف آئی آر کریں گے تو انویسٹیگیشن ان کی الٹی سمت بھی تو شروع ہو جاتی ہے نا۔ ابھی ہمارے یہاں واقعہ ہوا، ویڈیو بھی شاید آپ نے دیکھی ہوگی، کہ کچے لالچ میں صرف انشورنس مل جائے، ایک آدمی نے خود پرزے کی بائک کو، اور بائک کو اپنے فیلڈ میں گھر کے بعد آنگن تھا اس میں دفنا دیا اس کو۔ پولیس نے جب ڈنڈے بجائے نا تو اس کو گڈھا کھود کے خود حوالے کیا، وہ بھائی لے جاؤ تو مجھے چھوڑو، لیکن پھر بھی اندر ہے وہ۔ خیر ہم نے بہت کیس دیکھے، دنیا میں بہت دیکھے، بونگیاں مارنا بہت لمبی لمبی باتیں کرنا آسان کام ہے۔ شہزاد صاحب نے ایک دم بونگی تو مار دی کہ پیسے دے دیں گے۔ ہم انہیں پھر سے کہتے ہیں کہ اگر غیرت نام کی چیز ان کے اندر ہے تو انہیں پیسے دے دینے چاہیے، جو پیسے انہوں نے لیے ہیں وہ دیں، کسی بھی اکاؤنٹ کو دیں، کسی بھی طرح سے دیں، کھلے عام یہاں پہ دیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ یہ تو ہوگی غیرت کی بات۔ اور رہی بات اس کی، جہاں تک مجھے یقین ہے کہ پیسہ تو ایک آئے گا نہیں، بہرحال یہ سسٹم بہت غلط چل نکلے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بھی کنڈیم کرتا ہوں جو کہ مدد کرتے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے پیور ڈسکشن گروپ کے نام پہ مدد کی کہ چلو بھائی کر لیا، تو یہاں پہ ایڈمن ہیں اور مینلی پروگرام مینیجر ہیں، کسی سے تو بتایا جاتا، کسی سے تو پوچھ گچھ کی جاتی، اور اگر اتنے ہی پیسے دینے والی باتیں ہیں تو بھائی پیور ڈسکشن گروپ کی انتظامیہ کو دے دیں۔ ہم بھی ایک لیپ ٹاپ خرید لیتے ہیں، ہم بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو وہاں بن جائیں، باقاعدہ ایک بندے کو بٹھا دیتے ہیں یہاں، پھر $50-100 بھائی ہر مہینے دے دیا کرو، اس کی تنخواہ نکال دیا کریں گے۔ بہرحال یہ چیزیں کنڈیمنیبل ہیں۔ اور ایک اور نمبر سے بہت زیادہ خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کا وہ نمبر ہے اور موبائل وغیرہ کی مانگ کی جا رہی آئی فون کی، اور میں اس سلسلے کو پیور ڈسکشن گروپ میں چلنے نہیں دوں گا، نہیں چلنے دوں گا، نہیں چلنے دوں گا۔ نہیں مشتاق صاحب، الحمدللہ میں خود برٹش کنٹری میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جناب میں کسی کو امریکہ میں کہوں مجھے لیپ ٹاپ بھیجے۔ بات یہ ہے کہ اس گروپ کا تو کوئی بھی نمائندہ نہیں ہے، یا تو اگر یہ کوئی گروپ ایسا ہو کہ جناب جس کی نمائندگی اور کوئی بہت یہاں پہ ایک سافٹ ویئر کا ٹیکنیکل کام چل رہا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی نے آپ کو انٹروڈیوس اپنے آپ کو اس طریقے سے کروایا کہ آپ کنونس ہو گئے نا، یہ بات تھی مشتاق صاحب، کہ آپ کو اپنے آپ کو جس نے بھی مطلب انٹروڈیوس کروایا ہے ہم سیلف، تو وہ آپ چیز سے متاثر ہو کے اس خدمات کا آپ صلہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ خدمات کیا واقعی وہ بھائی صاحب نے دی ہیں، یا بس آپ کو ایک عکس ڈالا ہے، پھر اس خدمات کے سلے وہ چیز وہاں گئی ہے نا، یہ چیز ہم جو ہے نا وہ کلیئر کر رہے تھے، تو آپ نے کلیئر کر دی کہ وہ سروسز تھی جن کے تھرو میں نے ان کا ریگارڈ کیا۔ اب وہ سروسز انہوں نے دی ہیں یا نہیں دی، یہ ایک الگ بات ہے، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ جی فیصل بھائی، رات کو شہزاد بیٹے نے مجھ سے بات کی، مجھے یہ کہہ رہے تھے اگر یہ انکار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں آ کر۔ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ بابا جانی آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے پاس بائک نہیں ہے، تو آپ رشید جہانگیری صاحب سے کہہ کے کوئی میری ہیلپ کروا دیں۔ انہوں نے پیسوں کا مطالبہ پھر بھی نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ میرے آنے جانے میں اب پرابلم ہے، میرے پاس موٹر بائک نہیں ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو میں نے ان کو سختی سے منع کر دیا رات کو رشید جہانگیری کے بارے میں نے کہا بھائی رشید جہانگیری سے میں نے آپ کی بات کی تھی جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو رشید جہانگیری نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، یہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو رات کو میں نے یہ کہا، یعنی شہزاد کو، کہ چونکہ آپ پر یہ ایک الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ ڈرامہ کیا ہے، تو پلیز پہلے آپ اس کی صفائی پیش کریں کہ آپ بتائیں کہ یہ میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے۔
میں آپ کے بہاف پر رشید جہانگیری کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کی کو فائنینشلی مدد کریں، بلکہ میں نے ان کو ایک میسیج بھی بھیج دیا کہ اگر آپ کی طرف سے یعنی شہزاد کی طرف سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ آئے تو پلیز مجھ سے پوچھ لیجئے۔ یہ رات کو رشید جہانگیری صاحب سے میں نے بات کی۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں اب آپ میں اب آپ کو کیا کہوں، میں اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو وضاحت نہیں دے سکتا۔ میں نے ان کو منع کر دیا ہے آپ کے بارے میں، جب تک آپ کی طرف سے یہ وضاحت نہیں آتی کہ ہاں مجھ پر ڈکیتی ہوئی، مجھے مارا گیا، مجھے پیٹا گیا، میرا فون ٹوٹ گیا اور میرا بائک چرا کے لے گئے۔ اب یہ تو اچھی خاصی پولیس رپورٹ بنتی ہے، آپ ان کو جب دکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اگر آپ کی مدد ہوئی تو کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں، اگر آپ اس کے مستحق ہوئے تو۔ السلام علیکم علی بھائی، یہ بالکل پری پلان کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے گروپ کے اندر، کسی کی ساخت کو نقصان پہنچانا، اور میرا خیال ہے کہ میں بھی تقریباً کچھ 1.5 سے تو کم از کم میں اس گروپ کے اندر ہوں، بلکہ شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہو سکتا ہے۔ میری ایسی کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی بتائیں، یہ بالکل پری پلان بالکل یہ کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ میں صرف ایک آدھے دن کے اندر میں گروپ کے اندر رپورٹ لگاؤں گا، اور ورنہ میں اور دوسرا میں اس گروپ کو ٹھوکر مار کے جاؤں گا۔ ابھی میں گروپ کے اندر ہی ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، میں رپورٹ لگا کے جنہوں نے باتیں کی ہیں میرے خلاف ان کے منہ پہ تماچا مار کے جاؤں گا اس گروپ کے اندر۔ مشتاق صاحب آفرین ہے آپ پر، بہت آفرین ہے ماشاءاللہ۔ میں معافی کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی لمبی خدا نے آپ کو زندگی عنایت کی تو آپ نے اس سے سیکھا کیا، سمجھا کیا؟ اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ ثابت ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا۔ محترم 2 منٹ کے اندر اندر نا ایسے بنا ضمانت کے اندر جانا بنتا ہے کہ بائک کسی کوئی اور یوز کر لے، اس میں نشہ ہی لے جا رہا ہو کہیں پہ چھپا کے اس کے باکس وغیرہ میں، اور وہ پکڑا جائے، بائک اپنے ہاتھ سے نکل جانا، پسٹل اس طرح سے دے دینا اپنا لائسنس والا یا کچھ کرنا نا، آدمی کی جان نکل جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ سے پہلے وہ تھانے میں پہنچتا ہے رپورٹ کرانے، اور آدھے سیکنڈ سے پہلے تھانے والے لکھتے ہیں محترم۔ اور اگر آپ بھی آپ کو پیسے دینے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو تو چلیے، میں تو وکیل ہوں، میں لاتا ہوں FIR آپ کے لیے، میں لاتا ہوں میڈیکل رپورٹ، میں آپ کو 100 بار دن میں ابو جی کہتا ہوں۔ بتائیے آپ کتنے پیسے دیتے ہیں، بتائیں۔ جی السلام علیکم، مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنا سارا گروپ کے اندر تماشا کریٹ کروایا ہے، میں نے آپ کے ساتھ کیا دھوکہ کیا، کیا فراڈ کیا، کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی قسم کی کوئی بات کی جو آپ نے ایک گروپ کے اندر تماشا کریٹ کیا، آپ نے کروایا ہے، سوری، تو مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہے، آئی سویئر میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ اور اگر چودھری اکرم اس سے بچ سکتا ہے تو پھر آپ اس سے زیادہ بھی اور بھی کوئی تماشا امیر فیصل کے ذریعے کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چودھری اکرم کو پھر بھی نہیں بچے گا۔ امیر فیصل بھائی، آپ نے اس کا بانڈا پھوڑ کے نا بہت سارے لوگوں کو بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یہ بندہ پہلے اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا آج سے مہینہ 1.5 مہینے پہلے، اور مجھے کہتا ہے کہ جی فلاں غریب بندہ ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اور میں نے کہا یار میرے سے بڑا غریب کون ہے، تم میری مدد کرو، میں کوڑا بندہ ہوں، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ میں جن کو جانتا ہی نہیں میں ان کی کیوں مدد کروں۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، ابھی لوگوں کے کان ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا ٹھگ ہے۔ لانتی انسان کس کس کو ساتھ ملائے گا، بڑوے کس کس کو ساتھ ملائے گا، اور یہ ندیم بڑوے مادر چوت یہ بکواس کر رہا ہے۔ لعنت ہے تم لوگوں پہ یار، تم لوگ اتنے گھٹیا قسم کے الزام لگاؤ گے، بہن چودو۔ شہزاد صاحب آپ سے ریکویسٹ آئی ہے، ریکویسٹ کیا بلکہ کہ ڈیمانڈ آئی ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ پاکستان کی انتظامیہ کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور آپ کے یہاں کے انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا کے لوگ بھی ہیں۔ ہمارا پیور ڈسکشن گروپ کوئی چھوٹا موٹا گروپ نہیں ہے، یہ ساری کارروائی انہوں نے دیکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہزاد صاحب سے ابھی فوراً ان کے بائک کا نمبر لے دیجئے، کیونکہ بائک کا نمبر تو ہر ایک کو یاد رہتا ہے، تو آپ اپنی بائک کا نمبر یہاں ڈسکلوز کر دیں، 5 منٹ کے اندر اندر آپ کی بائک آ جائے گی، دیں آپ نمبر۔ شہزاد
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ جو کارروائی کروانی ہے وہ کرواتے رہیں، آپ کو کوئی اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن آپ کی طرف سے ڈیمانڈز وہ مجھے الرٹ کر رہی ہیں۔ آپ نے مجھے رات کو یہ کیوں کہا کہ رشید جہانگیری صاحب سے یہ کرائیں کہ میری ہیلپ کریں؟ میرے پاس موٹر بائک بھی نہیں ہے، میرا آنے جانے میں پرابلم ہے۔ یہ آپ کی ڈیمانڈز جو ہے نا اوپر نیچے آئی ہیں، جس سے آپ نے خود ہی شکوک شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ باقی کوئی کسی کی ہیلپ کرنے سے کوئی کام نہیں ہو جاتا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شروع میں جیسے آپ نے مجھے وہ شادی والا وہ اتنا پریشر ڈالا کہ اس سے چلو جی ہم نے کر دیا، لیکن اس کے بعد یہ ایک ڈرامہ آ گیا۔ ابھی تک یہ مجھے تو ابھی تک ڈرامہ لگ رہا ہے۔ امیر فیصل کی بات ٹھیک ہے کہ بائک آپ کی چوری ہو گئی، ابھی تک آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹی، سمجھ گئے نا؟ وہ کل کو وہ بائک کسی جرم میں وہ پکڑی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ یہ بالکل ٹھیک ہے امیر فیصل کی یہ بات، وہ خود اٹارنی ہے، امیر فیصل خود وہ قوانین کو جانتا ہے، تو آپ ایسا تو نہ کریں پلیز۔ آنیسٹلی میں نے رشید جہانگیری صاحب کو منع کر دیا، میں نے کہا رشید کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو میں کسی اور کو بھی پھر منع کر سکتا ہوں کہ آپ نے اوپر نیچے یہ ایسے ڈیمانڈیں کی یا ایسی باتیں کی تو مجھے تو شک آنا ہی تھا۔ میں آپ کو ریموو نہیں کروں گا شہزاد صاحب، بھاگنے کی تیاری نہ کریں، اپنا بائک نمبر دیں، آپ موٹر سائیکل کا نمبر دیں۔ آپ کے یہاں کے پرشاسن کے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں، آپ کے یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں، اور ہمارے گروپ کی بھی ہیں۔ میرا گروپ الحمدللہ انٹرنیشنل بھی گروپ ہے، اور اس پہ ہر طرح سے واچ بھی رکھی جاتی ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ بائک کا نمبر پرووائڈ کریں، 10 منٹ کے اندر اندر آپ کی بائک لا کے حاضر کر دی جائے گی، جہاں پہ بھی ہوگی۔ 70 گز نیچے ہوگی زمین کے، یا 70 گز نیچے ہوگی سمندر کے۔ آپ بائک نمبر دیں۔ گھٹیا انسان اپلائیڈ فور کا کون سا نمبر ہوگا؟ اس کا انجن نمبر اور چیسنگ نمبر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امید اگروال صاحب، میں بھاگنے والا میں نہیں ہوں، جو جھوٹا آتا ہے وہ بھاگتا ہے، میں بھاگنے والا میں سے نہیں ہوں۔ میں تمہیں دینے کا پابند نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ جب ایف آئی آر آئے گی نا تو اس کے اندر دیکھ لینا، اور اس کا تعویذ میں گلے میں ڈال لینا، اور میں تمہیں دینے کا پابند نہیں ہوں۔ شہزاد یہ جب آپ نے اپلائیڈ فار کا سٹیکر لگوایا تھا تو کم از کم وہ ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کے پاس تو آپ کے بائک کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ اپلائیڈ فار اور اس کے بائک کا جو نمبر ہے، چیسس نمبر، انجن نمبر، وہ بھجوائیں۔ آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں شہزاد؟ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا کہ آپ نے مجھ سے بھی دھوکہ کیا۔ میں پھر یہ کہوں گا بیٹا بن کے آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ میں نے آپ کو یہ رات کو کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ پیو بڑھا کے تو بن مار لئی، پیو بڑھا کے، تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی۔ شہزاد آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے تو میں آتھورائز کرتا ہوں امیر فیصل صاحب کو کہ وہ میرے بہاف پہ آپ سے یہ سارا جرمانہ وصول کر لیں، یہ پیسے واپس کر دیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے بزنس مین ہیں، اور میں تمام ان دوستوں کو منع کر دوں گا کہ آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیلنگ نہ کریں۔ میں یہ صاحب بطور بیٹے کو، ایک بیٹے کو میں کہہ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ کبھی بھی اس بیٹے کا ساتھ نہیں دوں گا جو باپ کو بھی رگڑ جائے، باپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر جائے۔ اب میں رشید جہانگیری کو میں کیسے کہوں کہ شہزاد میرا بیٹا ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں؟ آپ اس کا تو جواب دیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کیوں مجھے رات کو کال کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور تو ہماری انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہے، جہاں تمہاری ان کی بات کر دیتی ہے تمہاری انٹیلیجنس کے بارے میں، تو تم لوگوں کی پھٹ جاتی ہے، بھیا اس کو ریموو کرو، ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، ہماری فلاں کو بات نہ کرو، فلاں کی بات نہ کرو، ہیں؟ اور تم جس کی مرضی کے اوپر بھونک دیتے ہو۔ شرم کرنی چاہیے امیر فیصل تمہیں، سوری امید اگروال کہنا چاہیے، ہندو کے بچے۔ اور سر جی جب اپلائیڈ فار گاڑی لی جاتی ہے اس کی صرف فائل دی جاتی ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب نمبر آپ نے لگوانے بھیج دینا ہے تب آپ نے وہ اس کو دے دیتے، اس کے بعد نمبر لگتے ہیں اور چیسنگ انجن نمبر کے بنیاد پر. کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ بھی؟ میں کوئی نئی گاڑی چلا رہا ہوں؟ جو چیسنگ اور انجن نمبر جب گاڑیاں پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائل دیتے ہیں. یا کچھ کیسے شو رومز والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نمبر لگوا کے ہی آپ کو دیں گے. تو اگر آپ نہیں لگوانا چاہتے تو وہ آپ نہ لگوائیں، اور آپ ان کو ویسے بھی لے کے آ سکتے ہیں اور بعد میں آپ نمبر لگوا سکتے ہیں. یہاں تک پاکستان میں 1 سال کے بعد بھی نمبر لگتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ. تمہیں کس بات کا پیپر دوں؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے پرچیز کر کے دی تھی، تم مجھ سے مانگ رہے ہو؟ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو تم؟ میری سمجھ سے باہر ہے یار. کچھ پیسے کھائے ہیں ان مرضیوں سے کہ میری ساخت کو نقصان پہنچانے کے لیے. حرکتیں کیا ہیں؟ ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کے ممبر سے ہی تو زکوٰۃ خیرات کھا کھا کے تم نے لی ہے. ہمارے پیور ڈسکشن کے ممبرس کو ہی تو. مجھے شرم آ رہی ہے شہزاد صاحب کہ آپ نے اپنی بہن کی مردہ جسم کی فوٹو دکھائی. آپ کو ایک کپ کا ایک بوند پانی ہے آپ کے ڈوب مرنے کے لیے. آپ یہ تو بتا دیں کہ بہن کی تصویر ہے بھی یا نہیں. بتائیں ہاں یا نہ. یہ کام تیرے ہیں. تو زاہد خان سے تو لیتا ہے، اور تو نے مجھے خود کہا تھا کہ میں زاہد خان کے پروگرام کے پیسے لیتا ہوں. جتنے گھنٹے وہ کام یہاں پروگرام میں کرتا ہے میں اس سے پیسے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو خدا کا درجہ اور خدا کا دل کا درجہ دیتا ہے کیونکہ پیسے لیتا ہے. تو یہ تم نے خود کہا ہے، یہ تم نے خود کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تم نے خود کہا ہے. اور یہ جو گھٹیا پن کے الزام ہے نا اپنے پاس رکھ. اور احسان فراموش انسان، تجھے میں نے کتنی ویڈیو بنا کے دی؟ کیا میں نے کسی ایک ویڈیو کا بھی تم سے معاوضہ لیا؟ اس گروپ کے اندر بولو آ کے. کسی ایک ویڈیو کا میں نے تم سے معاوضہ لیا؟ اتنی تمہاری میں نے ڈھیروں تمہاری ویڈیو میں نے ایڈیٹنگ کر کے دی ہے، اور سب ایک سے ایک نمبر 1 کی میں نے آپ کو ایڈیٹنگ کر کے دی، اور تم پھر میرے اوپر الزام لگا رہے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. آسان فراموش تم وہی تو نے نا، وہی تو نے بات کی ہے کھتریوں والی، ہندوستانیوں والی. ارے بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ چیسس نمبر اور انجن نمبر تو آلریڈی کمپنی سے لگا ہوتا ہے. یہ آج آپ نئی بات کر رہے ہیں شہزاد. چیسس نمبر اینڈ انجن نمبر جب گاڑی شو روم میں ہوتی ہے آلریڈی مینوفیکچرر لگاتا ہے. یار کسی کو اتنا بے وقوف تو نہ سمجھیں، اتنا تو بے وقوف مت سمجھیں. اور میں یہ ساری آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ آڈیوز جو یہاں ہو رہی ہیں میں رشید جہانگیری کو بھی بھجوا رہا ہوں، میں عطیہ کو بھی بھجوا رہا ہوں. بہرحال چوہان صاحب تو یہاں سن رہے ہیں غالباً، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ آپ یہ کیا کر کیا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، ڈالر لگے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ آپ کو ایسے اکھاڑ کے دے دیں گے. نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا. آپ ماشاءاللہ خود کاروباری آدمی ہیں. آپ تو کہتے ہیں میرا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے، تو آپ کے لیے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. جس کا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ کسی یتیم کی شادی کے وعدہ کر لے اور وہ پورا نہ کر سکے. بھئی شکوک و شبہات تو آپ خود ڈال رہے ہیں، آپ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہی نہیں ہیں. گھٹیا انسان 1-2 منٹ کی ویڈیو کو کب انکار کر رہا؟ میں لے تو لیا 1 لاکھ روپے ڈکاٹ تو گیا، 1.5 لاکھ روپے کی اباؤٹ تیاری ہے. ابھی تو اور بھی ممبرس ہیں میرے پاس. ایک نمبر سے آئی فون بھی تو مانگا ہے نا لیڈی بن کے، اس کو بھی انکار کر دے گھٹیا انسان. جی سر، میں تو کہہ رہا ہوں کہ انجن اور چیسنگ نمبر تو گاڑی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کی بات نہیں کر رہا میں. آپ جب فائل دیں گے تبھی آپ نمبر لگیں گے. آپ بھی عجیب قسم کے سوال کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. کیا آپ کو کھلا دیا میت اگروال عرف ہندو نے؟ شہزاد میں تو تمہیں اور کچھ نہیں کہوں گا. امیر فیصل کا یہ ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے. اپلائیڈ فار ہے تو اس کا چیسس نمبر اور انجن نمبر اس پہ پرنٹ ہوتا ہے. یار اگلے نو بے وقوف تے نہ سمجھو. مجھے بڑا افسوس ہے اگر شہزاد اگر یہ ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہو تو مجھے آپ کی جہالت پہ بڑا رونا آتا ہے. چیسس نمبر انجن نمبر آلریڈی پرنٹڈ ہوتا ہے. تم اس کی پکچر لے کے اس کو بھیج سکتے ہو کہ یہ ہے. آپ
کہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے، جب پیپر آئیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا۔ یہ آپ نے انتہائی جہالت کی بات کی اور آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے مجھے کس بیس پہ رات کو کال کیا، کیوں رشید جہانگیری سے مجھ سے بات کروانا چاہیے، مجھے اس کا جواب دے دیں، پھر میں اس کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ مجھے اب آپ پہ شکوک ہو چکے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نہیں کام کر سکتے تو دنیا ساری مر گئی ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کوئی اپنے کام میں یونیک نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا، لیکن کسی کو باپ بنا کے اس کو مس گائیڈ کرنا وہ انتہائی ضلالت ہے، وہ ذلت ہے۔ آپ اس کا جواب دیں، آپ نے مجھے کیوں رات کو کال کر کے کہا کہ رشید جہانگیری سے بات کریں؟ میں کیوں کروں جبکہ مجھے اپنے اب خود شکوک و شبہات ہو رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ میں نے اپنے بھانجے کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ سے کوئی کام مت کروائے۔ میں اب آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، اور ان سے بھی آپ نے رابطہ نہیں کرنا، سمجھ گئے نا؟ کیونکہ آپ مجھ سے داؤ لگا رہے تھے۔ کمال ہے یار، کیا بات کرتے ہیں؟ اور ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ, ਚੇਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਯਾਰ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੀਰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਦ ਬਕ ਰਿਹਾ। اور تسی وہ پوری گلوں کے تسی آئے یار۔ جی جب آپ نے پرچیز کی ہے یہ ڈاکومنٹیشن، اس پہ انجن نمبر اور چیسس نمبر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہ تو آپ کے پاس پیپرز موجود ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پیپرز پہ آپ کے موٹر بائک کا انجن نمبر اور چیسس نمبر دونوں لکھے ہوتے ہیں۔ آپ قانون سے تو مت کھیلیں یار میری بات تھا، میں 2 سال سے اس گروپ کے اندر ہوں، کبھی کوئی ایسی میری ایکٹیویٹی دیکھی ہے آپ نے؟ اپنی ایمانداری سے بتانا اگر تم جس مذہب کو بھی ماننے والے ہو۔ محترم مشتاق صاحب، ایک دو نشانیاں بہت ہوتی ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈینائی کر دینا ان کے پاس ہمت ہے کہ یہ ان کی بہن کے فوٹو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ پھنسا چکے ہیں کہ دونوں طرف ان کی موت ہے۔ اگر یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ بہن کی والی تصویر نہیں ہے تو یہ آپ سے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنے زیادہ موٹے پیسے مانگ رہے تھے، ہمدردی۔ ایک مردہ بہن کی فوٹو کون مانگے گا؟ خدا نخواستہ خیرات زکوٰۃ کی چاہوان ہی مانگ سکتا ہے محترم، نہیں تو آدمی مرنے مر جائے گا۔ ہمارے یہاں تو سر رواج ہے کہ بہن کی شادی جب کر دی تو بہن کی سسرال میں جب جائیں گے آپ یقین کریں کہ پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے، وہ چاہے کتنی خدمت کرنا چاہیں، کتنی تواضع کرنا چاہیں، بٹ ایک غیرت مند بھائی کا ہمارے یہاں ایک باقاعدہ اصول سے بنے ہوئے ہیں، اسے کسٹم کہہ لیجئے، ٹریڈیشن کہہ لیجئے، کہ شادی شدہ بہن کے گھر جب ہم جائیں گے تو پانی بھی نہیں پئیں گے محترم۔ اور یہ خدا نخواستہ اس کے انتقال کی ڈیڈ باڈی کی تصویر کو بھنانے کی کوشش ہے، پلس بائک کا آپ چیسس اب وہ وہ ہو گئی، اپلائڈ فور ہو گئی، یعنی کہ ابھی نہیں نکلوائی۔ تو جب اتنے مالدار ہیں تو کیوں لیپ ٹاپ لے رہے، کیوں 25,000 روپے دے دیتے ہیں نا امداد کو؟ لیکن یہ تو دوسروں کے لیے مانگی جا رہی نا۔ اور اب وہ بائک کر کے تو بائک کا بھی اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں بندہ کہ بائک کو آپ سے کہا کہ بھائی بائک دلوا دو۔ شو ایسے بھکاریوں پہ لعنت۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں کب اس کی انکاری کر رہا ہوں کہ وہ فائل تو میرے پاس ہے، میں کب کہہ رہا ہوں اس بات کی؟ عمران بھائی، بھاگتا وہ ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک پری پلان کیا ہوا ہے اور یہ پری پلان کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورا سب کا ایک ملی بھگت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ اور جو گھٹیا الزام یہ میر فیصل اور مختلف قادیانی لگا رہے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں؟ حالانکہ اسی گروپ کے اندر علی نے یہ کہا ہے کہ 2 سال سے وہ میرے پرسنل میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ گروپ کے اندر بھی اس نے کہا ہے کہ کبھی مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اب جائیں کہ میں ان سے کیا کہوں اب ان کو؟ شہزاد، میں کسی کی بات نہیں کر سکتا، میری بات کرو مجھ سے، جو میرے ساتھ باتیں کوئی ہیں، مجھے کیوں شک پڑا ہے؟ میری باتوں کا جواب دو،
میں تم سے یہ بات پوچھ رہا ہوں. تم نے مجھے اپنا باپ کہا ہے, بابا جانی کہا ہے. میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کے, اور تمہیں میں نے بتایا بھی ہے کہ میں 71 سال کا بوڑھا ہوں, میں کینسر کے مبتلا ہوں, ریٹائر ہو چکا ہوں. تم مجھے بتاؤ, تم نے کیا سوچ کے مجھے استعمال کرنا چاہا, یہ بتاؤ, اس کا جواب دو. چھوڑو گولی مارو امیر فیصل کو, میری بات کا جواب دو. مجھے شک پڑ گیا ہے تم پہ. مجھے کیوں شک پڑا ہے کہ آپ نے اپنے اس بڈھے باپ کو بھی نہیں چھوڑا, کہ اس کو بھی دھوکہ دہی میں انوالو, اس سے بھی دھوکہ کر رہے ہو. مجھے بتاؤ, میرے سوالوں کے جواب دو. میں نے 3 سوال پوچھے ہیں. مجھے 1 ہفتے کے بعد کیوں تنگ کیا گیا کہ وہ فلاں بیچاری کی شادی ہے, اس کے لیے پیسے چاہیے. مجھے کیوں یہ کہا گیا کہ رشید جہانگیری سے بات کرو کہ میرے پاس موٹر بائیک نہیں ہے. یہ آپ جواب دیتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جواب نہیں. آپ نے ایک بوڑھے باپ کے ساتھ یہ ایسی بدبختی کی. مجھے یہ آپ سے تکلیف ہے. بہرحال اس کی صفائی آپ گروپ میں کریں گے, پرسنل پہ نہیں کریں گے. یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ جی شہزاد صاحب, میں طارق چوہان بول رہا ہوں. میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی بھی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے جتنی رقم محترم مشتاق صاحب سے لی ہے ان کو واپس کریں. وہ تو خود کہہ رہے ہیں وہ بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, پینشنر ہیں, تو ایک نیک دل, ہمدرد دل وہ رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کی مدد کر دی ہے. تو آپ ان کو وہ پیسے واپس کریں, وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں. تو گروپ والے بھی سمجھیں گے کہ آپ واقعی نیک انسان ہیں اور آپ کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس طریق سے اپنے نام کو صاف کریں گے, اور پھر ہم آپ کو اپنے بھائیوں کی طرح اس گروپ میں بھی شامل کریں گے اور آپ سے وہی پیار محبت والا تعلق رکھیں گے. تو پلیز یہ کام آپ پہلی فرصت میں کریں, اور اسی گروپ میں یہ وعدہ کریں کہ آپ محترم مشتاق ملک صاحب کو تمام رقم واپس کریں گے. شکریہ. جی شہزاد بیٹا, ابھی بھی میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں, اور میں اپنے بیٹے سے بھی ایسے ہی باتیں کرتا ہوں. جب وہ مجھے ایسے 2 نمبری باتیں کرتا ہے تو میں اس کو ڈانٹ دیتا ہوں. کیا آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا کہ آپ اس بوڑھے باپ کو ایسے استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی حیا نہیں آئی. آپ نے 1 مہینے میں 3-4 ڈیمانڈز کر دی, سمجھ گئے نا, اور مجھے امبیرسمنٹ میں ڈال دیا. جو چیز میں نے اپنے خوشی سے لے کے دی تھی, آپ نے اس پہ کیوں اکتفا نہیں کیا؟ کیوں مزید اس کے بعد مجھے مزید مشکل میں ڈالا؟ آپ میری باتوں کا تو جواب دیتے نہیں ہیں, اور امیر فیصل کو آپ بدنام کیے جا رہے ہیں. آپ میری باتوں کا جواب دیے. آپ نے مجھے بابا جانی کہا ہے. آپ نے مجھے, کیا پاکستان کے بیٹے اتنے بے غیرت ہوتے ہیں کہ بابا جانی کو بھی رگڑ جاتے ہیں؟ نہیں. یہ بڑا افسوس کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ تھی کہ یہ بڈھا بندہ ہے, ہم اس کو استعمال کریں, تو آپ نے تو میرے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے سوالوں کے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اور میں آج ہی رشید جہانگیری کو دوبارہ یہ ساری آڈیوز بھیج رہا ہوں کہ بھئی رشید, آپ سے اگر یہ شہزاد کوئی رابطہ کرے تو پلیز آپ ذرا سوچ لیجئے, کیونکہ اس نے تو باپ کو بھی 2 نمبری کے ساتھ سلوک کیا. السلام علیکم. یہ ایک بالکل پری پلان کے تحت کام کیا جا رہا ہے, اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے کس طرح کی یہ حرکت کی ہے, سب نے مل کر کسی کے ساخت کو نقصان پہنچانا, اور ان مرضیوں کے ساتھ مل کر. مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا, اور میں نے ان کو پرسنلی میسج کر دیا ہوا ہے, کیا نام ہے ان کا, ملک صاحب کو, کہ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کریں, میں آپ کو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہوں. یہ میں نے ان کو میسج کر دیا. آپ چاہیں تو وہ گروپ میں جا کر میرا میسج وہ لگا سکتے ہیں جناب ملک مشتاق صاحب. مشتاق صاحب, بڑی خوشی کی بات ہے کہ شہزاد صاحب نے یہ حامی بھر لی ہے کہ وہ تمام رقم جو انہوں نے آپ سے لی ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے, اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور اس طرح ان کا نام بھی صاف ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ان کی نیت صاف تھی, غلط کام انہوں نے کیا. تو انہوں نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ انہوں نے آپ سے اکاؤنٹ نمبر مانگا ہے,
जहाँ वो पैसे दोबारा जमा करा देंगे, तो बहुत खुशी की बात है कि इस तरीके से ये मामला जो है वो सारा सुलझ जाएगा। अच्छा, बात ऐसे है कि मैं आपका नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपकी ऑडियो को टैग कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं अगर बात करता हूँ ग्रुप में भी, तो मेरे मुखालफ भी जानते हैं मैं कोई चीज़ हाथ में रख के बात करता हूँ ना, सबूत वगैरह। वो अलग बात है कि मेरा मुखालफ भी हक रखता है कि मेरा सबूत को रद्द कर दे अपने दलाइल की रूह से जो भी, लेकिन उसको पता है कि बात मैं कोई चीज़ हाथ में हो तो फिर करता हूँ। अच्छा, आपने जिस चीज़ को भी कहा आपकी बीवी की बीमारी का, वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैंने आपको वसूख से फिर कहा है कि एक बंदा अभी आके आपके मुंह पे भी कह सकता है हलफन के आपने उसको भी कहा, ठीक है? तो आप अंकल से जाके कोई मामला करके कोई माफ़ी तलाफ़ी करके छोड़ें और ये दफ़ा करें ये ग्रुप श्रुप सारे, और छोड़ दें ये दुनिया, ये महफिल सोशल मीडिया की। वरना यार पाकिस्तान है जिसने आपको पहले $400-500 लगा दिया है, तो मतलब पाकिस्तान में एक कानूनी फ़ाइल भी आगे करने के लिए $100 बड़ा होता है यार। तो अभी 400 पीसी के बंदा पर्चा दे दे, नहीं रिटर्न भी नहीं, छोटी सी रकम है, लेकिन एक दफ़ा जलालत तो हो जाती है ना, ज़मानतें तो हो जाती हैं इसमें, लेकिन एक जो यात्रा होती है ना बनने के 1-2 राउंड, वो जलील करने के लिए काफ़ी होते हैं बंदे को। हाँ हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। तो आगे माफ़ी मुफ़ी मांग के बुज़ुर्गों से दफ़ा दफ़ा करो ये केस मामला जो भी है, और ये छोड़ दें ये दुनिया, ये महफिल छोड़ दें, ये बात सोशल मीडिया, यही बेहतर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा बाबा जानी, आज मेरी शाहद अजीज़ से बात हुई थी, बड़ी तफसीलन, तकरीबन को 1.5-2 घंटे मेरी बात उनके साथ हुई है। और खैर बहुत अच्छे इंसान हैं वो भी, और बड़ी काफ़ी सारी मुख्तलिफ शोबात पे बात हुई, उनके जो तस्वीर पिक्चर्स वगैरह वीडियो बनाने के ऊपर भी बातचीत हुई है। तो अगर आप फ्री हो तो कॉल कीजिएगा, मैं आपको थोड़ी तफसील बताऊँगा क्या बात हुई उनके साथ मेरी। शहजाद, आप यहाँ आके बात करें, आप यहाँ आके बात करें, पर्सनल में बात ना करें। आपने कोई किसी किस्म का अकाउंट नंबर नहीं भिजवाया कोई। अगर ये बात चूंकि फोरम पे चल रही है, अब पर्सनल में नहीं चल रही, मैंने सब आपको हकीकत बयान कर दी। बल्कि ये सब बातें आज मैं शायद अजीज़ साहब को ही बता दूंगा कि ये हमारी आपस में मामला चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी मेरे जैसा हो जाए। तो पहले मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, शायद अजीज साहब का, वो मेरी बड़ी कदर करते हैं। ऐसा ना हो कि उनके साथ भी कोई 2 नंबरी चल जाए तो भाई वो कल मुझको ब्लेम दें। शुक्र है मैंने रशीद जहांगीरी को मना कर दिया। अब मैं आज शायद अजीज साहब को ही मना कर रहा हूँ कि देख ले कहीं ये आपको ऐसा ना करें। बहरहाल आपने यहाँ गलत बयानी की है कि मैंने आपने मुझसे जो भी वट एवर, आई डोंट केयर वट एवर यू सेड, आपने जो यहाँ सेटलमेंट करनी है इसी फोरम, प्योर डिस्कशन फोरम पे करें, पर्सनल में नहीं होगी। अब पर्सनल में नहीं होगी क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सी शिकायत आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। यानी कि आप हर तरीके से मुझे गंदा करना चाह रहे हैं, हर तरीके से गंदा करना चाह रहे हैं कसम से, और मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी और इस तरह की हरकतें। तो खैर अगर ये इसके पीछे अगर मीर फैसल है तो मुझे अभी भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाग गया भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। कहते हैं कि किसी बात को समझने के लिए एक निशान काफ़ी होता है, और यहाँ पे तो बहुत सारे सबूत आ गए हैं। और जो कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, चौधरी अकरम साहब पर भी इल्ज़ाम बात लगाए गए हैं। तो कादियानी भी इंसान ही होते हैं, वो अपनी अपनी तहकीकात होती हैं कि कौन किस रास्ते जाए। सबको सबका दीन मुबारक। बहरहाल मेरे पास ये भी कंफर्म खबरें हैं कि शहजाद साहब की तरफ से ही कई कादियानी लोगों को बाकायदा रब्ता करके ये कहा गया कि वो दिल से कादियानी हो चुके हैं और कादियानी साहब का बहुत एहतराम करते हैं, और दिल से तो वो कादियानी हैं, बट इसका इजहार नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान में मसले खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ चंद दिन बाद ही उनसे फिर पैसे की इमदाद मांगनी शुरू की। जाहिर सी बात है कि पहले तो ये कहते थे कि बहुत बड़ा इनका कारोबार है, बहुत बड़ा शोरूम है लाहौर की मेन मार्केट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने काम काज बदले, फिर सोचा कि तुझे अपने आप को बड़ा साबित करके क्या होगा, तू तो फ़कीर बन के बात कर। बहरहाल टोटल रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुकी हैं कि इस तरह की हरकत हुई हैं, और पैसे पे पैसा। अब ये देखें आप कि ना तो इस आदमी ने शायद ये स्टेटमेंट ये दिया कि बहन की है नहीं, क्योंकि जब बहन की है, अगर अपनी मुर्दा बॉडी को शमशीरा की बहन की कोई बेचने को तैयार हो सकता है, तो उस पर अगर कोई गैरत नाम की चीज़ कोई सोचे कि उसके पास हो सकती है, तो इम्पॉसिबल है। रही बात इस बातों की
کہ एक भी बात में वो ये नहीं कह पाया बंदा कि जी ना मैंने तो मुश्ताक साहब से कहा ही नहीं कि मुझे बाइक दिलवाओ, क्योंकि बातें सच्ची हैं तो आदमी झूठा कहाँ से कहे। मैंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया, मुझे मुश्ताक साहब की जो ऑडियो मिली मैंने सबसे पहले प्योर डिस्कशन ग्रुप में वो पेश की, ताकि ये बात पता चले कि मैं ये फॉर्म पे अपने फोरम पे बात उठा क्यों रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा शिकायत आई थी कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं, और प्योर डिस्कशन ग्रुप की इंतज़ामिया की वजह से, खुदा न खास्ता उसकी ढील की वजह से कोई गलत मलत मैसेज जाए, किसी का पैसे का नुकसान हो, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ये टोटल मामला फ्रॉड का है, 420 की गई है और खुलेआम 420 की गई है। और ये वही वाली बात की गई कि जब लोहा गर्म है तभी उसको जितना मोड़ा जा सकता है मोड़ लो। कंप्यूटर के पैसे मिलने के बाद अगले ही दिन 25,000 रुपये की डिमांड हो गई यतीम के नाम पे। तो इन्होंने तो अपनी बीवी को इलाज के लिए भी पैसे लिए। मेरे पास कंफर्म खबरें हैं, मेरे पास कंफर्म्ड आदमी मौजूद हैं। और मैं इसके साथ साथ एक और बात कहना चाहता हूं और उसके बाद ये मैटर ख़त्म करता हूं। हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में लेडीज़ मेंबर्स हैं। खुदा उनकी मदद करे। और जाहिर सी बात है कि वो प्योर डिस्कशन ग्रुप का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमेशा बनी रहेंगी। तो इस मामले से भी एक नंबर ने अपनी कमाई करने का ज़रिया बनाने की सोची, और उसने ये वतीरा किया कि वो प्योर डिस्कशन ग्रुप में उसने कभी भी कोई ऑडियो नहीं की, और वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस में बात करता रहा उस नंबर से। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि उसने अंदर खाने जाके कोशिश ये की कि लोग उसे लड़की यानी कि लेडीज़ समझने लगे। अब लेडीज़ समझने लगे तो जाहिर सी बात है कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह के इंसान हैं। कुछ लोगों ने राब्ता भी कायम किया, और किसी नंबर से ये कहा गया कि भाई मेरे पास फ़ोन की ज़रूरत है, और अगर कोई फ़ोन दिलवाए, और आईफोन तो मेरा ख्वाब ही रह जाएगा, ये है वो है, आईफोन की भी डिमांड की गई। अब मेरे पास ये भी कंफर्म खबरें हैं कि किसी आदमी ने इस बात का इजहार किया कि भाई मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, आपसे वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, तो या पैसा तेरा आसरा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इस बात के लिए भी हामी भर दी गई। मतलब अब तो मुझे इन बातों का सबका यकीन ये है कि जब ये कहा जा सकता है एक मरी हुई बहन जिसने उसी माँ बाप से जन्म लिया जिससे कि ये हजरत पैदा हुए, उनकी मुर्दा जिस्म को, तस्वीर को शाये किया जा सकता है, उनकी बेपर्दगी कराई जा सकती है। और जाहिर सी बात है कि बेहुरमती ही इसको मैं कहूँगा कि आप अपनी मरी हुई बहन की फ़ोटो चारों तरफ शाये कर रहे हैं। तो भले ही आप ये सोच के कर रहे होंगे बस ये तस्वीर लाख 1.5 लाख रुपये ला दे तो बस क्या हुआ जी, तस्वीर दिखा दी। ये अलग बात है कि कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है और वो इंटरनेशनल तौर पे सभी लोगों के सामने भांडा फूट जाता है। तो किस्सा मुख्तसर में अपनी बात को शॉर्ट करता हूँ, तो उस नंबर से बाकायदा एक लेडी से वीडियो कॉल भी करवा दी गई। मकसद क्या था कि बस किसी तरह से पैसा मिल जाए। हालांकि फिर हमने अपने तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन की, और हम इन्वेस्टिगेशन बेस्ट तरीके से जानते हैं। हम खुदा के फजल करम से अमित अग्रवाल भी हैं, आमिर फैसल भी हैं, कैद में रह के ज़माने की खबर रखते हैं। और वो नंबर 101%, बल्कि जितना भी ज़्यादा आप परसेंट कह सके वो जेंट्स नंबर है। बट या बेईमानी तेरा आसरा या 420 तेरा आसरा, तो उस नंबर को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्योर डिस्कशन ग्रुप में हम ऐसे फ्रॉड लोगों को कभी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहने देंगे। और ये एपिसोड अब ख़त्म होता है, और इस बंदे ने लेफ्ट होकर ये साबित कर दिया है, जो बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारी जा रही थी शहजाद आलम साहब ने, मैं पैसा वापस कर दूंगा। पैसा वापस कहाँ कर देंगे शहजाद साहब, आप इस काबिल कभी होंगे नहीं दुनिया में। आप इसे बद्दुआ समझ लीजिए या आप इसे कोई भी वर्ड नाम दें, ऐसे आदमी कभी फलते फूलते नहीं। जो अपने हर अज्जा, बॉडी के अज्जा आपके मजबूत हैं, सब कुछ हैं, फिर आप दूसरों की ज़कात खैरात लेने की कोशिश करते हैं। ये ज़कात खैरात ही कहलाएगी, आप इसे अपनी चालाकी समझें या कुछ करें। और ऐसे नंबर्स को ना हम अलाउड करेंगे कभी। और मैं सभी मेंबर्स को भी ये थोड़ा बरहमी के साथ इंतबाह करना चाहता हूँ कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो आखिर पैसे बर्बाद कहाँ कर रहे हैं। उन्हें भी सोचना बनता है कि ये पैसे कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला पूरी तरह एक्सपोज हुआ, शहजाद साहब सबके सामने आए। अब उसके बाद भी किसी को पैसे देने हों और एक पैसे की कोई तवक्को रखे हो तो गलत है, तो भाई वो अपने ख़जानों के उन पे दरवाजे खोल सकते हैं। बहरहाल मैं उस नंबर को, जिस नंबर से ये कोशिशें की गई कि लेडी से बातचीत भी करवाई गई, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो वो लेडी होगी, किसी की तो माँ बहन बेटी होगी। लेकिन क्या मैं किसी गैरतमंद लोगों से बात कर रहा हूँ? तो मैं समझता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।